کہ وہ کیا ہیں. کلمہ تو چلے روٹی حلق میں جائے, آئیڈین ڈیفیشینٹ, پروٹین ڈیفیشینٹ, ہر چیز ڈیفیشینٹ. کہہ رہی ہوں کہ وہ چیز جو مذہب سکھا دی جاتی ہے بچپن سے, پہلی چیز وہ تک انہیں نہیں آتا, الف کے نام بے انہیں نہیں آتا, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے بمشکل وہ جمع کرتے ہیں تو سارا سال وہ کھاتے ہیں, بکری کا دودھ لیتے ہیں تو روٹی کھا لیتے ہیں اس سے, وہ بھی ان کی بکریاں بہ جاتی ہیں, دے کے ناٹ افورڈ کہ ان کو ٹی وی چینل سے اطلاعیں ملیں, وہ اخبار وہ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ 14% آبادی آپ کی صرف پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی وہ ہے جو سائن کر سکتے ہیں. ریڈیوز کے ذریعے یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, لیکن اگر مجھے پتہ بھی چل جائے تو میں سینٹر تک نہیں پہنچ سکتا. ٹرانسپورٹیشن, سڑکیں. صحیح بات ہے. میں تھوڑا سا انٹروین اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو ہم نے حالات بیان کیے تو ظاہر کہ وہ تو قدرتی آفات تھیں, نیچرل ڈیزاسٹر ہے. نہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قدرتی آفت کی وجہ سے جو ہم نے لوگوں کا حال دیکھا, پہلے تو ہم اوبلیویس تھے نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے لوگ بستے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تقریباً وہی حالات غریبوں کے انڈیا میں نہیں میں بھی ہے, یہی میں کیا وہی حالات ہمارے بنگلہ دیش میں نہیں ہے؟ وہی حالات کیوں بنگلہ دیش 6 سال پہلے زیرو پولیو کیوں ہے, انڈیا لاسٹ ایئر زیرو پولیو کے بھی حالات وہی ہیں, بالکل, بلکہ شاید ہم سے زیادہ ورس ہیں. سر میں یہی بتا رہی ہوں کہ عوام بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہے نا, وہ ہماری گورنمنٹ ان تک پہنچے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کا, ہم نہیں کہہ رہے کہ قصور ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اطلاع دینا اور بتانا, یہ بھی ہم بھی عوام ہیں نا, تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ساری چیز گورنمنٹ کرے, ہمارے پر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی بتائیں عوام کو, ہم بھی جیسے آپ نے ہمیں بلایا ویسے دوسرے پروگرامز کے اندر مطلب اطلاع تو ہم جسے عوام کہہ رہے ہیں وہ عوام کا ہم سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور ہیلتھ جو ہے نا دنیا میں ہر جگہ, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس پہ کوئی دو بات ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن جس میں استثناء حاصل ہے اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے. کسی بھی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر اچیو نہیں کر سکتا وہ چیزیں جب تک کہ پبلک سیکٹر اس میں کام نہیں کرے. پرائیویٹ سیکٹر کچھ بھی کر لے, لیکن یہ بیسکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اٹس اسٹیٹس ریسپانسبلٹی. موونگ فارورڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے, لیکن کون سی رسپانسبلٹی اور کون سی اسٹریٹجی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بیریئر کو کراس کر سکتے ہیں. جی, تو اس بیریئر کو کراس کرنے کے لیے میڈم نے جو بتایا ہوا ہے کہ کیا ذمہ داری ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مینس آف کمیونیکیشن ہے ہمارے پاس, وہ چاہے مولوی صاحب ہوں اپنے خطبے میں بتائیں, چاہے اسکول ٹیچرس ہوں, چاہے ریڈیو ہو, چاہے اخبارات ہوں, چاہے پرنٹ میڈیا ہو, چاہے الیکٹرانک ہوں, چاہے ٹی وی چینلس ہوں, اس کے اوپر ہمیں اگر ضرورت ہو تو اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ ہمیں کنٹینیوس ایجوکیشن لوگوں کا گورنمنٹ کو خرچانا چاہیے نا. جی, وہ گورنمنٹ اینڈ این جی اوز, گورنمنٹ اینڈ این جی اوز, تو گورنمنٹ اور این جی اوز وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے تو ہم یہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو آپ ویکسین پلائیں. اس وقت آدھا ہی پاپولیشن چاہتا ہے, آدھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب بہت کیمپین ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے. تو ہمیں یہ ایجوکیشن کو کنٹینیوس کرنا چاہیے, اور یہ نہیں ہو رہا ہے. اگر پورا سال یہی مہم چلتی رہے ہر لیول سے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو پلائیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پاپولیشن پہ یہ اثر ہوگا, ہاں بھائی ہمارے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے ٹیکے پلائیں. تو یہ ڈیمانڈ, اگر اسٹرانگ ڈیمانڈ کریٹ ہو جائے نا, تو امپلیمنٹرز جو کوتاہی برتتے ہیں ان میں کوتاہی بھی ختم ہوگی. اور ایک اور بات ہے, جو غلط بیانی لوگ کر رہے ہیں پولیو کے خلاف, پولیو کے ڈراپس کے خلاف, ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. ان لوگوں کو کسی قسم سے کوئی پنشمنٹ ملنی چاہیے کہ یہ کیا, یہ تو بالکل جرم ہے کہ ایک ہم بچوں کی جان بچانے کے لیے, ان کو جو معذوری ہے اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے, سارے ڈاکٹرز وغیرہ سب چاہ رہے ہیں, اور یہ غلط بیانی ہو رہی ہے. یہ کس قسم کی فلاح ہو رہی ہے؟ تقریباً 10 سال سے 12 سال سے ہو رہی ہے. نہیں, لیکن جو ابھی موجودہ ہم اس طرح بیٹھ کے اس طرح میڈیا کے اوپر غلط بیانی بغیر تحقیق کے کرتے ہیں, this is very wrong and it should be condemned. سنا ہے کہ انہوں نے ریٹریک کیا ہوا, but that is not enough. ڈیمیج کرنے ان کے لیے کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھی گورنمنٹ آفیسرس ہیں, اگر ان کی کوتاہی ہے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو میڈیا پہ اس قسم کے لوگ آ کے یہ اچھالیں کہ بھئی یہ ایک بچوں کو مار دیتی ہے ویکسین, تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. ہم تو اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میسج پہنچے کہ نہیں ہاں بھئی یہ سیف ویکسین ہے, آپ اپنے بچوں کو پلائیں. اسی طرح ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ پیپل
on media should not go scot free for damaging the population. اوکے آپ نے فرمایا کہ ڈیمانڈ کریٹ کرنی چاہیے کہ سب کچھ ہو. جی میڈیکل کمیونٹی نے اس سلسلے میں کیا ڈیمانڈ کریٹ کی؟ پیڈیٹریشنز ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, ہم چلا رہے ہیں. گورنمنٹ تو میں نا امید ہوں, میں عوام سے بھی نا امید ہوں, اور اس کی وجہ میں بڑی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بجلی گئی ہم نے جنریٹر خرید لیے, پانی ختم ہوا ہم نے کنویں کھود لیے, ٹینکر منگا لیے, ہم نے ہر چیز کا علاج ڈھونڈ لیا. جب ہماری چائلڈ مورٹیلٹی بڑھی ہم نے ریٹ آف ریپروڈکشن انکریز کر دیا. اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کے 12 بچے کیوں ہیں, کہتے صاحب 6 نے تو مری جانا ہے. اس نے ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ ایک کر لو, اس کی کوالٹی اچھی کر لو. ہم نے کہا کوانٹٹی, مرنا تو ہے ہی, پیدا کری جاؤ, پرواہ نہیں. یہ ٹرینڈ رورل سے نکل کے اربن ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملیز میں بھی آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے, جو ہمارا پاپولیشن کنٹرول پروگرام تھا وہ ایگزسٹ کرتا ڈاکٹر صاحب ابھی کرتا تو ہے. کبھی آپ نے اس کو کوئی اشتہار دیکھا ہے؟ نہیں, اشتہار غربت پروگرام کے اشتہار تو بہت دیکھتے ہیں ہم. نہیں, اشتہار آنے کچھ ختم ہو گئے ہیں کئی برس سے. نہیں, ابھی پچھلے دنوں بھی چلا تھا کہ لڑکی ہو تو کوئی بات نہیں, اور وہ لڈو کھلا رہے ہیں, اور بچے 2 اس طرح کے کچھ آ رہے تھے, لیکن اب بچے تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے بچے 2 سے زیادہ ہیں, تو انہوں نے کر دیا بچے وقفے سے. بچے وقفے سے 2 تو کہہ نہیں سکتے, اب وقفہ ہے, مطلب 12 کر لو لیکن وقفہ ہو. لیکن وہ اشتہار آ رہے تھے, لیکن ابھی بھی اب تو وہ آنے بند ہو گئے ہیں کچھ عرصے سے, وہ اشتہار بھی آنے بند ہو گئے ہیں. یہ جو ہم اگر میں معذرت سے 87 میں یا 90 میں 94 میں آپ نے فرمایا, یہ بھی روشن علی گڑھ سے 6 سال ہم نے, اگر WHO نے 88 میں کہا تو 94 تک ہم کیا چائے پی رہے تھے. نمبر 1 یہ, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے 2000 میں اس کو ایریڈیکیٹ کیا, 2006 میں آپ نے کہا پرفارمنس اچھی تھی. اگر آپ 2000 کی آبادی دیکھیں پاکستان کی اور 2012 کی آبادی دیکھیں تو اللہ کا کرم ہے, دن دگنی رات چگنی نہیں, رات 8 ہم نے ترقی کی اس کے اندر. وہ ہم 12 کروڑ سے اٹھا کے 18 کروڑ پہ ایسے مزے میں لائے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہمارا. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے کچھ ادوار ہمارے ملک میں ایسے آئے ہیں جس میں سرٹن خیالات رکھنے کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے جو فیملی پلاننگ اور کانٹرسیپشن کے پروگرامز تھے ان کو بالکل ختم کر دیا. جو چیز لے جا کے ہم اپنی اوپر یوزیج ہم اس کا 31-32% پہ لے گئے تھے, وہ واپس گر کے 28% پہ آ گیا تھا اس دور میں. تو اس لیے اب وہ دور ختم ہونے کے بعد اس کے بعد دوبارہ اس پہ کوششیں نہیں کی گئیں. تو یہ مسائل ہے. اس لیے آبادی کے لیے بھی جو پروگرام جن ممالک نے ہمارے بعد یہ پروگرامز شروع کیے تھے, جیسے بنگلہ دیش ہے, ملیشیا ہے, ایران ہے, وہ یہ سب اسلامی مملکتیں ہیں, ان سب نے یہ پروگرامز شروع کیے تھے, اور یہ اپنی پاپولیشن میں 6 بچے فی عورت سے نیچے آ کے 2 بچے فی عورت پہ آ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے جہاد کی طرح اس پروگرام کو کیا, اپنے ولیجز میں لے کے گئے. سر 4 پہ نہیں ہے, 4 تو ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور ریسرچ میں, لیکن ان ایکچوئل فیکٹ 6 بچے فی عورت پہ ہم ابھی بھی کھڑے ہیں. سر 4.5 کی وجہ سے 6 بھی پرانا ڈیٹا ہے, 6 بھی پرانا ڈیٹا ہے, لیکن جیسے ہم نے فلڈ کا ذکر کیا, جو ہم آپ نے بھی, آپ سب گئے ہوں گے, ہم نے سب نے دیکھا وہاں پہ جتنا کیمپ ہے وہاں پہ 3 آدمی ہیں, 12 عورتیں ہیں اور 250-300 بچہ ہے. آپ نے جو فرمایا نا کہ جب تک والدین کو یہ امید نہ ہو کہ ہمارے بچے زندہ رہیں گے, بچ جائیں گے اور آدھے ختم نہیں ہو جائیں گے, تو جب تک وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کم کریں, تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی طرف کوشش کریں کہ سب بچوں کو ایک منیمم جو کیئر ہوتی ہے وہ ملے چاہیے, تاکہ اس کے باوجود میں اس میں آپ کو یہ تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا گلومنگ نہیں ہے سیناریو. ٹھیک ہے, فیملی اسپیسنگ کی پریکٹسز اس وقت جو ہیں, جیسے ڈاکٹر سمرینا نے بتایا 32% سے گر کے 28 تک پہنچ چکے ہیں, لیکن یہ میں بتاؤں کہ اس وقت آفیشیل فگرز ابھی بھی اویلیبل ہیں اور اوتھینٹک فگرز ہیں کہ 55 to 60% آف دا پیپل اسٹل وانٹ ٹو ریڈیوس دا سائز آف دا فیملی. تو یہ بیچ میں 30% کا گیپ ہے, وہ انمیٹ نیڈ ہے. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ایکسیس, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سبجیکٹ پہ اگر آج بات کرنی ہے تو بہت کافی بات ہو سکتی ہے. اس پہ ایک اور بیٹھک بنائیں گے اس کی, لیکن کلوزنگ نوٹس آئی وڈ لائک 2 منٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کیا کریں, وہ گورنمنٹ جو کرنی وہ تو آپ نے بتا دیا, وہ تو جب کرے گی انشاءاللہ تعالی, جب 9 من تیل آئے گا تب دیکھیں گے, ہم کیا کریں.
ہم یہ کریں کہ ہر ممکن اپنی کوشش کر کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. اگر ہم اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم کوئی NGO ہیں یا کوئی ایسوسی